جی نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کی قبر کو وسیلہ بنا کر دعا کی جاتی تھی اور بارش ہو جاتی تھی، تو اب استغاثہ تو جائز ہوا؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بنا کے دعا کی جاتی تھی اور پھر کہہ رہے ہیں جی استغاثہ جائز ہو گیا۔ اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سمرقند میں، ٹھیک ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا نا سمرقند کے اندر، ٹھیک ہے، تو اب لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ قاضی سمرقند کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میری ایک رائے ہے، آپ اگر اس پہ عمل کریں، تو وہ رائے یہ ہے کہ امام بخاری کی جو قبر ہے نا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کے، تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ بارش سے سیراب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صرف اس قبر کے پاس جا کے دعا کرنا چاہ رہے ہیں، امام بخاری کی قبر کے پاس جا کے دعا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سے، دعا استسقاء، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ قاضی صاحب نے کہا بھائی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی نکلے اور پھر لوگ بڑا روئے، ٹھیک ہے، وہاں قبر کے پاس جا کے لوگ روئے ہیں، مطلب اللہ کے سامنے ہی روئے ہیں نا، اور کس کے سامنے روئے ہیں؟ اللہ کے سامنے روئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے جو صاحب قبر ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ صاحب قبر سے دعا مانگی، ایسی کوئی بات عبارت میں موجود نہیں ہے، یہ دیکھیں، وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، ٹھیک ہے، فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيمٍ، تو اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اور سمرقند جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ استغاثہ نہیں کیا کہ امام بخاری سے انہوں نے دعا مانگی ہو، ہاں قبر کے پاس وہ بیٹھے ہیں، اس واقعے میں اتنی بات موجود ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہ جو صاحب قبر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے جو ہے دین کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، تو وہ بارش ہو گئی، سیراب کر دیا گیا۔ ہمیں اس واقعے کی سند میں ابھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہم ابھی اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ عمل درست نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، درست نہیں ہے۔ جو چیز بھلے محدثین سے آئے، اگر وہ درست نہیں ہے تو بھائی وہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم آپ کو وسیلہ بناتے تھے اور آپ کے وسیلے سے اللہ سے بارش طلب کرتے تھے، اور یہ روایت ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر پہ نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بہتر ہے امام بخاری؟ ٹھیک ہے، اور قاضی سمرقند سے جو ہے وہ کیا بہتر ہے حضرت عمر سے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قریب تم بہت اختلاف دیکھو گے، یہ روایت بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اور اس اختلاف میں خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، بس بدعت سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ طرز عمل محدثین نے کیا یا محدثین نے نقل کیا، ٹھیک ہے، یا ان کی کتابوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا نہیں کیا، وہ اس کے جواز کے قائل تھے نہیں تھے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے بھائی، ہمیں کتاب و سنت سے کنسرن ہے، ہمیں کتاب و سنت سے صرف کنسرن ہے، ہم نے عقیدہ کتاب و سنت سے لینا۔ دوسرا، یہاں استغاثہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے میں استغاثے کا ذکر نہیں ہے کہ امام بخاری سے مانگا گیا ہو۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلے کا تذکرہ ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔